نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ دیکھو جس کو خدا پر ایمان لانا ہوتا ہے نا، ایک ایک مثال پکار پکار کے کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے کوئی پیدا کرنے والا ہے، بشرطے کہ کھوپڑی صحیح کام کر رہی ہو، دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں. اللہ کا شکر ہے میں بچپن سے یہ چیزیں دیکھتا ہوں، میں بار بار، کیونکہ میں نے 8ویں میں پڑھا تھا ڈاروین کا تھیوری، بہت زیادہ میں اس سے وہ بوکھلا گیا تھا کہ یار یہ کیا ہے، مذہب کچھ اور کہہ رہا ہے، سائنس کچھ اور کہہ رہی ہے. اس وقت سے میں نے غور کرنا شروع کیا، ایک ایک چیز کو دیکھتا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا. اس دن میرے پاس ایک ڈاکٹر صاحب ہے، میں ان کو مرغی انڈوں پہ بیٹھی ہوئی تھی، لے جا کے دکھا دی ان کو. میں نے کہا دیکھ لے. میں نے کہا ڈاکٹر تو صرف یہ بتائے گا کہ انڈے میں کتنے پروٹین ہوتے ہیں، اچھے والے کون سے ہیں، برے والے کون سے ہیں، اور کتنے انڈے کھانے چاہیے. یہ ڈاکٹر کا ٹاپک ہے. مذہب کا ٹاپک یہ، اللہ نے ایک جگہ بھی نہیں کہا کہ انڈے میں اتنے پروٹین ہے، دودھ میں اتنے پروٹین ہے. نہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے کہا جو میرا ٹاپک ہے، میں تو مذہبی اسکالر ہوں نا، میرا ٹاپک ہے ڈاکٹر صاحب یہ جو انڈوں پہ مرغی بیٹھی ہوئی ہے نا، ڈاکٹر سے تو میں نے انڈوں کے بارے میں نالج لے لی تھی جو اس کے پاس علم ہے کہ کتنے انڈے روزانہ کھانے چاہیے. ڈاکٹروں کی مختلف آ رہے ہیں، کوئی کہتے 2 انڈے کھاؤ گے، 4 انڈے کھاؤ گے، کہتے ہیں ورزش زیادہ کر دو 6 انڈے بھی کھا لو. وہ مختلف قسم کی رپورٹیں، اب اپنی ذمہ داری پہ آپ نے کھانے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ڈاکٹر سے پوچھیں. ڈاکٹرس کو ہم نے چھوڑ لیا. اب ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب ہماری بھی کچھ فیلڈ ہے، اب کچھ باتیں ہم آپ کو بتائیں گے انڈوں سے. آپ تو صرف انڈے کھانا کتنا ہے، چھلکے کا کیا کرنا ہے، یہی بتاؤ گے نا. قرآن اس حوالے سے انڈے پہ غور کرنے کا حکم نہیں دیتا. قرآن اس کائنات پہ غور کرنے کا حکم کسی اور نقطۂ نظر سے دیتا ہے کہ یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، یہ مرغی بیٹھی ہوئی ہے اور دوسری مرغی ہمارے دوسرے ڈڑبے میں وہ چوزوں کو پال رہی تھی. میں نے کہا اب میں نے دانا ڈالا، فوراً مرغی نے دانا اٹھا کے نا ایسے اس کو ریزہ ریزہ کر کے نیچے ڈالا تاکہ بچے کھائیں. میں نے کہا تو پہلی دفعہ اس نے بچے پیدا کیے ہیں، اس کی نہ اماں نے سکھایا، باپ تو مرغا وہ لونڈا گھوم رہا ہے وہاں، دیکھو آپ، اس کو تو ان چیزوں سے فرصت ہی نہیں ہے. بچے وہ تو اپنا کام پورا کر کے پتلی گلی سے نکل لیتا ہے، اس کو تو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کون پال رہا ہے، کہ اس کو تو انجوائے کر رہا ہے لائف کو. اس کو نہیں پتا کہ میں ہی چھری کے نیچے آؤں گا. مرغیوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ذبح کون ہوتا ہے، مرغے ہوتے ہیں. اس کو تو کوئی فکر ہی نہیں ہے. اس کو نہ میں نے سکھایا نہ اس کی اماں نے سکھایا. فوراً ڈاکٹر کہتے کہ اس کی جینز میں یہ چیز شامل ہے. بھائی یہ چیز کس سے آتی ہے؟ اس کے ڈی این اے میں یہ چیزیں شامل ہیں. ابے کس نے شامل کر دی اتنی زبردست چیزیں؟ باپ اور ماں جب تک بچے کو سکھائے نہیں، وہ کمبخت کچھ سیکھتے نہیں ہیں. ڈی این اے میں ہوتی ہیں چیزیں تو نہیں کر رہے ہوتے وہ. اب تو جو چیزیں اچھی ڈی این اے میں آ رہی ہیں نا اس پہ بھی عمل نہیں ہو رہا. جو آپ کا میڈیا ہے وہ سارا ڈی این اے کی ایسی کی تیسی کر رہا ہے. وہ سارے ڈی این اے ہو سکتا ہے دیکھنا 5-10 سال میں سب کی ڈی این اے رپورٹیں ہی چینج ہو چکی ہوں. میرے ڈی این اے سے مراد جو ڈی این اے کی روحانی رپورٹ ہے، مادی رپورٹیں تو چینج نہیں ہوتی نا. جو روحانی رپورٹیں وہ کیا ہو جائیں گی، چینج ہو جائیں گی. تو یہ ڈی این اے میں ہم کب کہہ رہے ہیں بھائی اس کی جین میں یہ چیز شامل ہے، ہم اس کا کب انکار کر رہے ہیں؟ کس نے شامل کی؟ خود بخود. اتنی خوبصورت یار مینجمنٹ یار. ایک ایک کائنات کی چیز کو دیکھو بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سب باتوں کا جواب اسلام کے پاس ہے، اس کا جواب میڈیکل سائنس کے پاس نہیں ہے. تو یہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہی نہیں ہے، یہ سائنسدانوں کا ٹاپک، یہ اسلام کا ٹاپک ہے جس کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا. نبی نے کیا فرمایا؟ انتم اعلم بامور دنیاکم منی. صحیح مسلم کی حدیث، فرمایا دنیا کے معاملات تم ہم سے زیادہ جانتے ہو. تو نبی نے اعتراف کیا بھائی دنیا میں تم ہم سے زیادہ، تمہیں پتہ ہے کس بیماری میں کیا کھانا ہے، یہ سب تم ہم سے زیادہ جانتے ہو. اس لیے آپ نے فرمایا لیکن جب دین کی بات آئے گی تو فاتقوا اللہ ما استطعتم، جب میں دین کے معاملے میں حکم دوں تو تم اس حکم کو بجا لاؤ. تو اس لیے میں ان طلباء سے کہتا ہوں اور آج کی نئی جنریشن سے کہتا ہوں کہ ہر چیز میں آئنسٹائن کو دخل مت دو، ہر چیز میں اس کو مت گھسیڑو. تم اس سے بھی اللہ سوال کرے گا کہ تو نے جو نعمتیں میں نے تجھے دی ہیں، تو نے ان نعمتوں میں مجھے کتنا یاد کیا، مجھے میرے وجود پر ایمان. اگر وہ اس سوال کے جواب میں پورا اتر گیا اللہ اس کو کامیاب کرے گا. نہیں اترا اللہ کہے گا مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ تو نے کیا کیا لوگوں کے لیے، پہلے میں ہوں، سب سے پہلے میں. کو یاد ہے مشرف کے دور میں نعرہ لگاتا سب سے پہلے پاکستان. ہر ملک یہ نعرہ لگاتا ہے نا. ملکوں کی پالیسی ہوتی ہے بھائی ہمارے لیے کیا کر رہے ہو، تو کیا اللہ کی پالیسی نہیں ہوگی؟ حالانکہ ملک بعض دفعہ اس میں ظلم بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم، کیا مطلب دوسرے کا بیڑا غرق کر دو. لیکن اللہ یہ نعرہ لگانے میں کہ سب سے پہلے میں، یہ نعرہ لگانے میں اللہ حق پر ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے پیدا میں نے کیا، کائنات کو بنایا میں نے، آسمان سے بارشیں میں برسا رہا ہوں، سارا نظام میرا چلایا ہوا ہے، اور تم مجھے کا انکار کر دو بھائی.
اس لیے میرے بھائی ہماری نظر میں, اللہ کی نظر میں, اسلام کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو اس سوال کی ہے کہ آپ خدا پر ایمان رکھتے ہو یا نہیں رکھتے, آپ اللہ کی مان کے چلتے ہو یا نہیں چلتے. اس کے علاوہ باقی چیزیں دوسرے درجے میں ہیں, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو. تو جب مرغیوں کو دیکھا کرو نا انڈے پہ بیٹھے ہوئے, اور وہ جو میرے بیان ایڈٹ کرتا ہے اس کو بھی انڈے والی مثال نکالنے کی اجازت نہیں ہے. مرغی جب تک انڈا دیتی رہے گی انڈے کی مثالیں مارکیٹ میں آتی رہیں گی, کیونکہ کل ایک اور مرغی میں نے انڈوں پہ بٹھائی ہے, ایک اور مرغی بٹھا دی میں نے انڈوں پہ. ہمارے پاس 4-5 مرغیاں لی تھی, اس سے ماشاءاللہ ایسی برکت ہوتی چلی آ رہی ہے, ایسی برکت ہو رہی ہے. وہ پھر اچھا میں نے رکھی ہوئی ہیں دیسی مرغیاں, 7-8 انڈے دے کے وہ انڈوں پہ بیٹھ جاتی ہیں. اب انسان کو انڈے روزانہ زیادہ چاہیے, تو بجائے اس کے کہ دیسی مرغیاں پالے زیادہ پال لے, لیکن وہ کیا کر رہا ہے, جو مرغی جس کو قدرت نے 8 انڈے دینے کے بعد کہا تھا انڈوں پہ بیٹھنا, پھر چوزے نکلیں گے, محبت سے ان چوزوں کو پالنا, وہ چوزے ماں کی ممتا اور اس کی چھاؤں میں غیرت کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں, پھر وہ ایک عمر کو جوانی کو پہنچتے ہیں, پھر جناب وہ پھر وہی عمل دہراتے ہیں, 8 انڈے دیے اور یہ وغیرہ وغیرہ. تو اب انسان چونکہ ہوس کا ہے, اس کو چاہیے روزانہ انڈے. اس نے مرغیوں کی کراس بریڈنگ کر کے مرغیوں کی نسلوں کا بیڑا غرق کر دیا. جیسے انسان کا نسل کا بیڑا غرق ہو گیا نا, تو ایسے مرغیوں کا بھی کیا کر دیا ہے. اب گن پوائنٹ پہ روزانہ مرغی کیا کر رہی ہے, انڈے دے رہی. ایسی ایسی مرغیاں آ رہی ہیں سال میں 365 دن ہے, 360 دن انڈا دے گی. بھینس اتنا کھا نہیں رہی جتنا دودھ نکال رہی ہے. تو یقیناً یہ چیزیں فائدے کی ہیں, میں ان سے منع نہیں کر رہا, لیکن ایک بات ذہن میں رکھو, نیچر سے بغاوت کا کبھی بھی رزلٹ اچھا نہیں نکلا. ہو سکتا ہے جو مرغی سال میں 300 انڈے دے رہی ہو وہ کوالٹی میں ایسا نہ ہو جیسا وہ مرغی جو 6 مہینے میں صرف 20 انڈے دیتی ہے. ہو سکتا ہے سائنسی تحقیق کل ثابت ہو جائے کہ بھائی اس انڈے میں اور اس انڈے میں کیا ہے, بڑا فرق ہے. اس لیے جتنا ممکن ہے نا اپنے آپ کو آرگینک چیزوں پہ رکھو. جو ٹینشن لے لیا کرو مرغی اور بکری پالنے کی, اس میں ناک پہ مکھی نہ بٹھایا کرو کہ ایکچولی میری پرسنالٹی کہ میں مرغیوں کو دانہ ڈالوں, اور میری پرسنالٹی کہ میں مرغیوں کو بکریوں کو چارہ کھلاؤں. پرسنالٹی یا صحت دونوں میں سے ایک کا انتخاب کر لو آپ. پہلے زمانے میں بڑے لوگ جاگنگ نہیں کرتے تھے, ایکچولی ہماری پرسنالٹی ہے, ہم تو خرامہ چلتے ہیں. جب ڈاکٹروں نے بولا نا ہارٹ اٹیک سے بندے بننا شروع ہو گئے تو چڈیاں پہن کے دوڑ رہے ہیں پارکوں میں. پرسنالٹی گئی ایک طرف. میں نے بعض ایسے نیک لوگ دیکھے ہیں, وہ بہت پروقار زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, ان کے مریدین ہوتے ہیں, شیخ صاحب جا رہے ہیں, حضرت جی آگے آگے خرامہ. جیسے پہلے زمانے میں دلہن رخصت ہوتی تھی نا, بڑی تمیز سے ہوتی تھی, اب تو پہنچ کے فون کرتی تھی, ابو میں آ گئی ہوں, آپ بتائیے کل آ جاؤں گی ملنے کے لیے. تو جیسے دلہنیں نہیں پہلے چلتی تھیں بڑی تمیز سے, ایسے ہی بعض ہم نے دیکھے ہیں نیک لوگ ہوتے ہیں, ایسے خرامہ چل رہے ہوں گے, ایٹیٹیوڈ بڑا تمیز, لوگ سمجھتے دم کروا رہے ہیں, وہ ہوتے کولیسٹرول کے ڈبے بن جاتے ہیں تھوڑے دنوں میں نا. وہ فطرت تھوڑی دیکھتی ہے بھائی کہ تم نیک ہو یا برے ہو, کیا خیال ہے, تمہاری عزت خراب ہو جائے گی تیز چلنے سے یا دوڑنے سے. نیچر ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتی, نیچر تھوڑی متاثر ہوتی ہے ان چیزوں سے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ وہ کوئی اللہ معاف فرمائے کیا کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں. اب میں کیا کہہ سکتا ہوں, بیمار ہو گئے, ہارٹ اٹیک ہو گیا, ڈاکٹر نے بولا چل بھائی بھاگو. اب ان کو شرم آ رہی ہے, مرید کیا بولیں گے, یار ہم بھاگ رہے ہیں, اتنے بڑے بزرگ ہو کے بھاگ رہے ہیں. تو اس لیے شروع ہی سے نا یہ بزرگی کا لبادہ انسان رکھے ہی نہیں. مجھ سے لوگ آ کے پوچھتے ہیں آپ سنا ہے بڑے اللہ والے, میں نے کہا بھائی ہم آپ جیسے ہی ہے مسجد, ہو سکتا ہے تھوڑے سے آپ سے اچھے, ہو سکتا ہے تھوڑے سے آپ سے برے ہوں, ہمیں تو پتہ نہیں ہماری بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو زیادہ نیک بننے کی ضرورت اس زمانے میں ہے ہی نہیں. بزرگی کا جو کانسیپٹ ہم لوگوں نے مسلط کر لیا ہے نا, بزرگ کا مطلب گناہ سے بچتا ہو, اللہ کا ذکر کرتا ہو, اللہ سے دعائیں مانگتا ہو, مشکل اور حاجات میں توکل کس پہ کرتا ہو, اللہ پہ کرتا ہو. بڑے جم جائے, ویٹ اٹھائے, بھاگے دوڑے, یہ بھی ضروری ہے. اگر بالکل اتنے میٹھے بن جاؤ گے نا کہ اتنے اچھے ایٹیٹیوڈ, بعض لوگوں نے اخلاق پر اتنے بیانات کر لیے ہیں, اب وہ لڑ ہی نہیں سکتے کسی سے. وہ لڑیں گے ان کی ویڈیو وائرل ہو جائے گی, دیکھو پھڈا کر رہا ہے, ہمیں تو کہتے ہیں اتنے اچھے اخلاق, خود ہم نے اتنے اچھے اخلاق کبھی بیان ہی نہیں کیا. ہمیں پتہ ہے یار کل ہمارا بھی جھگڑا ہو سکتا ہے, اور پاکستان میں جھگڑے میں اگر گالیاں نہ مت دو بری بات ہے گالیاں دینا. حدیث میں آتا ہے منافق کی علامت ہے جب جھگڑا کرتا ہے تو گالیاں دیتا ہے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دلائل نہیں ہوتے اس کے پاس, گالیاں دیتا ہے ڈائریکٹ. اس حدیث کا یہ مفہوم ہے, دلائل ہوتے نہیں ہے, بحث